السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 24واں پارہ چل رہا ہے، ہم ابھی ذرا 23ویں میں پھر رہے ہیں، ہم ذرا قاری صاحب سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو کور کریں گے۔ ایک دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ میں نے یہ observe کیا ہے یا مشاہدہ کیا ہے کہ دعائے قنوت جب وتر میں پڑھی جاتی ہے تو پیچھے مقتدی جو ہیں عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی آمین 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 آخر دم تک کہتے رہتے ہیں، جبکہ ساری دعا میں آمین نہیں کہی جاتی۔ یہ دعائیہ جو الفاظ ہیں شروع میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اب اہدنا اب جمع کا صیغہ ہے، یہ دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما ان میں سے جس طرح تم نے پہلے لوگوں کو ہدایت دی ہے، آمین بنتا ہے یہاں۔ وعافنا فیمن عافیت، اور ہمیں عافیت عطا فرما جس طرح تم نے پہلے لوگوں کو عافیت عطا فرمائی، یہاں بھی بنتا ہے آمین۔ وقنا شر ما قضیت، یہاں بھی بنتا ہے آمین۔ اب یہاں سے شروع ہو جب انک تقضی ولا یقضی علیک، یہاں سے آمین نہیں کیا۔ یہ اب ہم ان کو اس کو جتا رہے ہیں کہ تو مالک ہے، تو سب کچھ کرنے والا ہے، تو فیصلے کر سکتا ہے، تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں آمین نہیں بنتا جہاں نہ کہا جائے۔ تو یہ ساتھ خیال رکھا کریں کہ وقنا شر ما قضیت کے بعد پھر آمین کہنا چھوڑ دیں، یہ نہ کہنا۔ دوسری بات، قرآن کی آیت میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتائی ہے، پڑھ کے بھی آج پھر میں دوہرا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہ لوگوں اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سارے کام چھوڑ دو، اب کوئی کام نہیں رہے گا، اس کو سننا ہے، اس کو سنیں، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جائیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لیکن ہمارے ماشاءاللہ یہ کچھ نوجوان بچے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آ تو جاتے ہیں، اللہ ان کا شوق بھی پورا کرے، لیکن آ کر یہ پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز پھر ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیچھے بول رہے ہیں۔ دیکھا نوجوان بچے ہو بیٹا، آپ تو لوگ، ہم بوڑھے کھڑے ہیں اور آپ نوجوان تھک جاتے ہو، کیسی جوان لوگ ہو گئے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس لیے نماز پڑھنے آئے ہو، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، اس سے کچھ حاصل کر کے جاؤ، کچھ سیکھ کے جاؤ، ثواب اور اجر کما کے جھولیاں بھر کے لے کے جاؤ۔ تیسری بات، میں اپنی بہنوں سے ماؤں سے بھی گزارش کروں گا کہ مجبوری ہے کہ ایک ہی حال میں ہم موجود ہیں، سن سے نازک بھی موجود اور ہم بھی موجود ہیں، تو آپ کی آوازیں بھی ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں، تو کوشش یہ کیجیے کہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں، باہر یہاں تک نہ آئے۔ اور یہ دوسری جملے میں آتی ہے بات کہ قرآن ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ باتوں میں لگ جائیں تو آپ کی باتیں ہم تک بھی پہنچیں، تو وہ اچھا نہیں ہے، کچھ حاصل آپ بھی کر دے جائیں۔ اس دو بہنوں نے کچھ سوال بھی پوچھے ہیں، وہ بھی میں لگے آتا بتا تو ایک بہن نے پوچھا ہے کیا گھر میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ ہر دن میں گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن میں ذکر ہے کہ عورتوں سے مباشرت مت کرو جب کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی مساجد میں عورتوں کے لیے جگہ مختص کی جاتی تھی، تو وہاں وہ بھی اعتکاف میں بیٹھتی تھی۔ جن مساجد میں جگہ بنائی گئی ہے عورتوں کے لیے، انتظام ہے ان کے بیٹھنے اٹھنے کا، نہانے دھونے کھانے پینے کا، ہر چیز کا انتظام ہے، تو وہ ضرور بیٹھے، نہیں تو پھر گزارا کریں، مجبوری ہے کہ ان کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکی۔ ہاں اگر مسجدوں میں ایسی کئی مساجد ہیں جہاں انتظامات ہیں تو وہاں وہ جا سکتے ہیں۔ ایک اور بہن نے سوال پوچھا ہے کیا تراویحوں میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سنا دیکھا جا سکتا ہے؟ فرضوں میں تو بالکل جائز نہیں ہے، فرض نماز میں تو بالکل کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ نوافل ہیں یہ، نوافل میں اگر اس ذہنیت سے، اس نیت سے، اس ارادے سے آپ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو کے دیکھ کے اس
کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نگاہ اس پر رہے گی، مجھے نیند نہیں آئے گی، میرے خیالات کسی اور طرف نہیں بھٹکیں گے، میری جو سوئی اس کی طرف رہے گی، آپ کی نیت یہ ہوگی تو آپ وہ خاموشی سے زبان کو حرکت نہیں دے گی، زبان سے نہیں بولے گی، نہیں پڑھے گی، اور وہ اس کو صرف دیکھتی رہیں گی۔ تو یہاں تک کہ اجتہاد ہے، مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ سورۃ یاسین شروع کر رہے ہیں، بڑی فضیلت والی ہے، لیکن اس کی کوئی خاص فضیلت حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو فضیلت کیوں کہتے ہیں؟ جتنا توحید کا درس اس صورت میں موجود ہے، ویسے تو سارا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس صورت میں جو توحید کا درس ہے، سننے سے اور اس کو پڑھنے سے لطف آتا ہے اس کا، اسے بار بار پڑھنا چاہیے۔ ہم نے تو صرف یہ ہے کہ مردہ مر رہا ہے نا، کوئی بندہ مر رہا ہے، اس کے پاس بیٹھو سلانے پر یاسین پڑھتے رہو، یاسین کے درد دم کرتے رہو اس پہ بیٹھ بیٹھ۔ ہم نے اس مقصد کے لیے یاسین کو سمجھا ہوا ہے، اس کی ویسے اس کی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے توحید کا درس ملتا ہے، اور عقیدہ آخرت اور انسانی عقل اور انسانی وجود سے استدلال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں عقیدے کو سمجھایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، نبیوں کی محنتوں کا تذکرہ ہے، اور آخرت کا پورا نقشہ انسان کے سامنے آ جاتا ہے، آخرت کا پورا نقشہ آ جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس نے آگے کوئی پیغام دیا ہو، کوئی بتایا ہو اپنے بارے میں؟ کوئی ہے سنا ہو آج تک؟ یہاں اللہ بتا رہا ہے، یہاں میں اب آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اللہ جو بندہ یہاں سے گیا اس کو جنت میں بھیج دیا گیا، اس نے وہاں سے بیٹھ کے کیا پیغام دیا ہو۔ اللہ نے ممکنہ جوابات تو بتائے ہیں کہ جن لوگوں کو میں عذاب میں ڈالوں گا وہ یہ آگے سے کہیں گے، جن کو میں انعامات دوں گا وہ آگے سے یہ کچھ کہیں گے، یہ تو ہے قرآن کے، لیکن یہ نہیں کہ فلاں بندہ گیا اس نے وہاں سے بیٹھ کے مجھے یہ جواب دیا۔ یہ میں آپ کو یہاں سنواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اللہ تعالیٰ اس حکمت بھرے قرآن کی قسم کھا رہا ہے، والقرآن الحکیم، اس دانائی والے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ بے شک تو ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے اس قوم کی طرف، علی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ ہم نے تجھے ساتھ دے کے بھیجا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس راستے پر چلانا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ رحمان کی طرف سے جو غالب ہے، مہربان ہے، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ سارا تجھے ساتھ دیا ہے کہ تو اپنا امت کو یہ سبق دے۔ لتنذر، تاکہ تو ڈرائے بھی صحیح ہے قوم، اپنی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جس طرح ان کے باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا، وَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سبق حاصل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد تو ان کو بھی ہم بڑا ڈراتے رہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان کے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے۔ ثابت کر بھی دیا میں نے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جگہ جگہ قدم قدم پہ ثابت کر دیا ہے کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں، قادر مطلق ہوں، تو اس کے باوجود ان پر کئی لوگ ہیں ابھی بھی اس بات پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، تو ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور وہ توق ان کی تھوڑیوں تک آئے، تھوڑیوں تک، پورا ان کی گردن ہل نہیں سکتی۔ اور پھر وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ہمیں اوپر سے بھی ان کو ڈھانک دیا ہے، ادھر سائڈوں پہ آگے پیچھے دیواریں اور اوپر سے بھی ڈھانک دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ایک ہی بات ہے، برابر ہے، اب تو ان کو ڈرا یا نہ ڈرا، اب ان کی عقل کے پردے پڑ چکے ہیں، اب یہ نہیں سمجھنے والے، نہیں سمجھنے والے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو صرف اسی کو ڈراتا رہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔
جس نے رحمان کو نہیں دیکھا اور اس سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب یہاں وہ ذکر شروع ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے ایک بستی میں بیک وقت 3 رسولوں کی بعثت فرمائی ہے۔ پہلے اللہ نے 2 بھیجے تھے، اہل علاقہ نے انہیں جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے 3را رسول بھی بھیج دیا۔ تو شہر کے لوگوں نے اس کے باوجود بھی کیا کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تو نہیں سمجھے کہ رحمان نے کوئی چیز نازل کی ہو تم ملے گی بھی، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم کیسے نبی پیغمبر بن سکتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ انہیں جھٹلایا ہوا ہے اور یہ بھی کہا ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو سرے سے جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا، اب وہ کیا جواب دے رہے ہیں، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ ہمیں اسی کی طرف سے الیکم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو بات پہنچانی تھی، اللہ کا پیغام دینا تھا، سو ہم نے دے دیا، ہمارا کام یہاں ختم ہو گیا، تم جانو اور رب جانو۔ قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ اللہ اکبر، یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے تو تمہیں منحوس پایا ہے، تطیرنا بکم، تم تو منحوس ہو، تم جب سے تم آئے ہو یہ تم نے رٹ لگا رکھی ہے اللہ کی اور عبادت کی، ہمیں راہ راست سے بھٹکانے کی، رٹ لگا لگا کے ایسی تمہاری نوزت چھائی ہے پر کہ ہم تو ہمارے نہ کام کاج رہے ہیں، نہ ہم کوئی بزی کے رہے ہیں، نہ ہم کوئی کاروبار کرنے کے رہے ہیں، تمہاری نوزت کا سایہ ہم پر ہر وقت سے لگا۔ یہ لفظ انہوں نے کہا لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی اس بات سے باز نہ آئے، جو کوئی تم آ کے یہاں پر وقت ضائع کر رہے ہو ہمارا، اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم منا ولیمسنکم منا عذاب علیم، تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، ماریں گے تمہیں، پتھروں سے ماریں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ اگر تمہیں نصیحت کی جائے، تمہاری یہ نحوست جو ہے تمہارے ساتھ ہے، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی نحوست کا کوئی کام نہیں کیا، اور اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم وہ بات مانتے نہیں ہو بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ کلام کیا جا رہا ہے، تو بستی کا ایک شخص کہیں دور بستی میں بیٹھا، اس نے سنی یہ بات کہ اللہ کے کوئی 3 نبی آئے ہوئے ہیں، پیغمبر آئے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور بستی والے ان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کو چٹلا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور وہ اٹھتا ہے اور چل پڑتا ہے ان لوگوں کی طرف، میں بھی جا کے دیکھوں کیا ہے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، سنتے جائیے ذرا غور سے سنیے گا اس بات۔ وجاء رجل من اقصى المدينة رجل يسعى، شہر کے کونے میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، اور آ کے اس نے جب ساری بات دیکھی، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مسلسل انکار کر رہے ہیں، یہ منظر دیکھ کے انبیاء کی دعوت کو بھی اس نے دیکھا، تو اس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ آتے ہی دوسری کوئی بات نہیں، کچھ سمجھنے کی، سمجھ گیا یہی پر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں یہ حق سچ ہے، اس نے دعوت قبول کر لی۔ پھر لوگوں کے سامنے اب کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں یہ ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے لوگ، یہ سچے پیغمبر ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی بات اس لیے بھی مان لو، یہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں اس کی اجرت تو نہیں تم سے مانگ رہے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے اتنے پیسے دو تو میں تمہیں اتنا کچھ سکھاؤں گا یا کچھ یہ تمہیں بتاؤں گا، تمہیں یہ ہدایت دوں گا، یہ ہدایت کی باتیں جو کر رہے ہیں اس کا کوئی تم سے اجرت تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ وما لي، اب وہ اپنا کہہ رہا ہے، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں کیوں نہیں عبادت کرتا اس کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، میں نے بھی اب تم لوگوں کو اسی کی طرف چلے جانا ہے، واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ الہا،
إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اگر میں اتخذ، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا اور کوئی اللہ یا اور کوئی شریک یا اور کوئی مشکل کشا یا اور کوئی معبود مان لوں. ان یردنی الرحمن، کہ اگر رحمان چاہے بضر، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو تمہارے یہ سارے جن کی تم پوجا کرتے ہو اکٹھے ہو کر بھی میری کسی کام نہیں آ سکتے، نہ میری سفارش کر سکتے ہیں، نہ میری وہ تکلیف رفع کر سکتے ہیں. ولا ينقذون، اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین، تو میں تو پھر بالکل بہت بڑی گمراہی میں ہوں گا اگر میں ان کی بات نہیں مانتا. تو ان کو فرشتوں کو مخاطب ہو کے، اپنا نبیوں کو مخاطب ہو کے کیا کہتے ہیں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں. فاسمعون، سن لو میری بات، یاد کر لو، لکھ لو. اب بستی کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، اس بندے نے تو آ کے بہکا دیا، ہماری ساری محنت پہ پانی ڈال دیا، پکڑو اس کو، پکڑو، مارو اس کو، قتل کرو. صاحب نے پکڑا، اس کو مار دیا، اس کو شہید کر دیا. اب وہ جیسے اس کو شہید کرتے ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اٹھاؤ اسے فوراً لے آؤ میرے پاس، اس شخص کو فوراً اٹھا کے لے آؤ. قیل ادخلوا الجنہ، سیدھا جنت میں لے جاؤ، سیدھا جنت میں لے جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں، میری کوئی کہانی نہیں کھڑی ہوئی. اللہ فرما رہا ہے قیل ادخلوا الجنہ، اٹھاؤ اسے جنت میں لے آؤ. اب وہ جنت میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ یہ ہیں وہ الفاظ جو میں نے آپ کو پہلے بتائے کہ جو آج تک کوئی شخص وہاں کی کیفیت حیت اپنی نہیں بتا سکا. یہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اٹھایا اور سیدھا جنت میں بھیجا. اور وہ آگے سے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ اکبر، اللہ ہمیں سے بنا. کاش کہ میں جا کے اپنی قوم کو یہ بتا سکوں کہ میں غفر علی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے بخش دیا ہے. وجعلنی من المکرمین، اور بڑے باعزت لوگوں میں میں بٹھایا ہوں. میں جو باعزت بن کے بیٹھا ہوں، باعزت لوگوں میں بٹھایا ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کی اتنی اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. اور ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کے کوئی مر رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے یاسین پڑھو، پہلے خود تو پڑھو، تمہیں تو آئے تو صحیح کہ اس کے اندر ہے کیا، توحید کیا ہے، اللہ نے کیا کیا اس میں بیان کیا. خود کو آتی نہیں ہے اور اس کو تم مردے بخشوانے کی ٹکٹ بنائی کرو. یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے پہلی قوموں میں اہل حق کس طرح انبیاء کا ساتھ دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی جانیں نشاور کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی محنتوں کی قدردانی بھی تو کی ہے نا. اللہ اکبر. انہیں جنت عنایت فرما دی، ڈائریکٹ اٹھایا جنت میں بھیج دیا. کوئی سی بات کا نہیں پوچھا کہ اس نے صرف میری یہ نبیوں کی جو بات سنی ہے اور اس پر وہ ایمان لے آیا اور اپنی قوم کو بھی کہہ دیا ہے. اور اس نے اس گہرائی سے بات کی ہے کہ میں ان کو پوجا کروں جو مجھے میرے کسی کام نہیں آ سکتے، مجھے کہیں بچا نہیں سکتے. میں ان کو مان لوں گا رب، میں جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کی طرف بھی ہوں. یہ وہ الفاظ سے جو انہوں نے کہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ نشانیاں بھی بھیج رہا ہے. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون. ہم نے ان کے لیے عظیم نشانی مردہ زمین جسے ہم نے زندہ کیا، جسے ہم نے بارش کے ذریعے زندہ کیا، اس میں سے ہم نے پھل اگائے، اجناس اگائے، غلہ اگایا، تم اس کو کھاتے ہو. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون. اور ہم نے اس میں چشمے بنا دیے، چشمے پیدا کر دیے، چشمے ٹوٹ پڑے ہیں. لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ تم اس میں سے پھل کو کھاؤ. وما عملته ایدیہم فلا یشعرون. حالانکہ انہوں نے یہ سب کچھ کو اپنے ہاتھوں سے تو نہیں بنایا، ہم نے بنا کر دیا، ان کو تیار کر کے دیا. تو پھر وہ میری بات کو نہیں مانتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے جوڑے جوڑے، کلھا مما تنبت الارض، ان چیزوں کے بھی جنہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں اس کے بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم، اور خود ان کے اپنے بھی جوڑے، انسانوں کے بھی جوڑے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیے ہیں. ومما لا یعلمون، اور وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، ان کے دماغ سے اوپر سے گزر جاتے ہیں. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ھم مظلمون. اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ رات ہے، ہم نے اس پر سے دن کو اتار دیتے ہیں، دن ختم کر دیتے ہیں، رات کو لے آتے ہیں تاکہ تم اب روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تم سکون اختیار کرو. سارا دن کا کام کاج کر کے تھکے ہوئے ہو، اب رات کو سکون اور آرام لے لو.
جب تمہاری نیند پوری ہو جائے پھر میں دن کو پھر حکم دیتا ہوں، پھر دن آ جاتا ہے، پھر تم اپنے کام کی طرف چل پڑتے ہو۔ تو یہ تم لوگ تو اندھیرے میں رہ جانے والے ہو۔ اب ایک چیز یہاں یہ بھی بڑی غور طلب ہے، آپ میں جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہم اپنے بچپن میں پڑھتے آئے ہیں نظام شمسی، پڑھا ہوگا جن لوگوں نے معاشرتی علوم میں کہ سورج ایک جگہ ثابت ہے اور اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے اور اس زمین کے گرد پھر چاند گھوم رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ نظام شمسی کے تحت کہ سورج ثابت ہے، اس کے گرد زمین گھوم رہی ہے اور اس کے گرد زمین کے گرد پھر چاند گھوم رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج ساکت نہیں ہے، چل رہا ہے، لمستقر لها اپنے اس ٹھکانے کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے وہ چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس مالک کے اس جو رب ہے، جس جو خالق ہے اور سارے کاموں کو سنبھالنے والا اور دیکھنے والا ہے، یہ اس کے نظام کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ وہ اپنے سورج اپنے مدار کے گرد چل رہا ہے۔ اور والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہے، چاند اپنی منزلوں پر ہے، تو وہ پہلی کا ہوتا ہے، پھر دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، 15ویں کا، 18ویں کا، پھر وہ 30ویں تک آتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی یہ منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو یہ زیب ہی نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے، اس کی یہ لائق ہی نہیں ہے ان تدرک القمر، کہ وہ سورج چاند سے پہلے نکل آئے، چاند کے وقت پہ سورج نکل آئے، اس کو یہ اختیار ہی نہیں رب نے دیا کہ سورج کا وقت جو ہے وہ سورج نے پورا کرنا ہے، چاند کا وقت چاند نے پورا کرنا ہے، نہ وہ اس کی جگہ لے سکتا ہے نہ وہ اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلِلَّيْلِ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن پر، رات اپنے وقت ٹائم پر آئے گی جو اس کا وقت ہے، غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو گئی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج کھڑا اور رات آ جائے، کیسے ہے؟ تو اللہ نے ہر چیز کی جو منزلیں مقرر کی ہیں اس کے مطابق وہ اس کو چلوا رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب چیزیں جو ہیں ایک دائرے میں تیر رہی ہیں، چل رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اس کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ذر بخاری کی، یہ سورج چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے، اور وہ اجازت مانگے تو اسے اجازت نہ دی جائے۔ اب جب اسے اجازت نہیں ملے گی تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق کی بجائے وہ قیامت ہوگا۔ اس دن اس کو کہا جائے گا کہ آج تو نے طلوع نہیں ہونا، آج تو نے ادھر سے آنا ہے، مغرب سے آنا ہے، وہ مغرب سے آئے گا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، وہ ختم ہو، قیامت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے برپا ہونے کا بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے اور اس کی قدرت کاملہ کو جاننے کے لیے اتنی بڑی کائنات ہی کافی ہے۔ اس کے بعد یہ ماننا کچھ بعیدت عقل نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو یہ سچ ہے، مان لیں ہم اس کی بات کو، مگر انسان اپنی آزادی کو کھونا نہیں چاہتا، انسان اپنی آزادی کھونا نہیں چاہتا، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار، اور وہ قیامت کو نہیں مان رہا۔ جبکہ انبیاء قیامت کی بات کرتے ہیں، وہ زندگی کی بات کرتے ہیں، انبیاء قیامت کی بات کرتے ہیں کہ زندہ رہو، آخرت کو سامنے رکھ کے رہو، قیامت کو سامنے رکھ کے زندہ رہو۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے جب ان کو جو چیلنج کرتا ہے، اللہ ان کی چیلنج کرتے ہوئے یہ لوگ ان کو بتاتا ہے کہ بتاؤ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ۔ اب یہ جواب اتنا بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، تو یہ کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، قیامت آ جائے گی، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب آئے گی، کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سن لو، ما ينظرون، اور کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کی آواز آئی تھی، ایک چیخ کی آواز میں نے پہلے بھی بھیجی تھی، تاخذہم، اسے تمہیں پکڑ لیا تھا، وہم یخصمون، اور تم اس وقت جھگڑ رہے تھے، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جس وقت وہ چیخ آئی پھر نہ تم کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھ سکے، تم
نہ ہی تو اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ گئے، جہاں تھے وہیں میں نے ان کو ختم کر دیا، ناست و نابود کر دیا۔ یہ ہے قیامت کی سزا۔ پھر اللہ جس دن حساب کتاب کا فیصلہ کرے گا تو وہ فرشتے کو حکم دے گا کہ وہ دوبارہ سور کو پھونک ماریں، جس سے انسان اپنے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے وہ نیند سے اٹھتا ہے۔ پھر میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، پھر حساب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ نے فرمایا کہ اور پھر سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اب وہ اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہوں گے آنکھیں ملتے ہوئے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا، اب وہ کہیں گے ہائے افسوس، اب برباد ہو گئے، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے اٹھا کے کھڑا کر دیا، ہم تو سوئے پڑے تھے، آرام میں پڑے تھے، کس نے کھڑا کر دیا؟ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ، یہ تو وہ رحمان کا وعدہ آ گیا ہے، وَمَا صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور جو اس کے رسول آئے تھے انہوں نے بھی سچ کہا تھا، یہ بات سچی تھی۔ اس وقت ان کو اس کے دماغ میں یہ بات پہنچے گی، لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر اللہ اس میں جنت کے مناظر بھی بیان فرماتے ہیں، إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ بے شک جنت کے رہنے والے بڑے خوش پھر رہے ہوں گے، خوشی میں بیٹھے ہوں گے، ہنستے مذاق میں بیٹھے رہیں گے، ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگا کر ان کے ساتھ بیٹھی ہوں گی، اور اس میں ان کے لیے بہت سے پھل ہوں گے، وہ جنت کے وہ نظارے کر رہے ہوں گے، اور جو کچھ بھی ہے اس میں جو وہ طلب کریں گے، ان کی زبان سے کوئی چیز کی طلب یا تمنا پیدا ہوگی تو وہ ان کو مل جائے گی، تو اللہ کا رب کی طرف سے ان کو کہا جائے گا سلام بھیج رہا ہے تمہارا رب۔ اللہ اکبر، جنتیوں کو رب سلام بھیج رہا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، تو رب کی طرف سے تمہیں سلام کہا جائے گا۔ اور جبکہ جنہوں نے رب نبیوں کی دعوتوں کو ٹھکرایا وہ بہت بری حالت میں ہوں گے، اور وہ کیا کہا جائے گا انہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگوں، اور تم جو مجرم تھے، جو تم نے بات نہیں مانی تھی، تم نے جو ظلم کیے تھے، آج تم ان سے ہٹ کے علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہو گئے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں دیا تھا کہ اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم میری عبادت کرو، هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہ میرا وسیلہ راستہ ہے۔ لَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور هذه جہنم التي كنتم توعدون، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو جہنم کی طرف جب لے جایا جائے گا تو وہ کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں رسول اللہ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اصلوها اليوم، آج اس میں تم داخل ہو جاؤ، بما کنتم تکفرون، جس بات کا تم کفر کیا کرتے تھے، ہر بات میں تم انکار کرتے تھے، آج بلی جہنم کھڑی ہے، داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج میں نے تمہارے منہ پر مہر لگا دی، آج تم بول نہیں سکتے، آج تمہاری آواز نہیں نکلے گی، اب کیا ہوگا جی، تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ تمہارے ہاتھ بولیں گے کہ اللہ یہ ہمارے سے ہی یہ کام لیتا رہا ہے، تم تو کہو گے نا نہیں مانتا، اب یہ تمہارے ہاتھ بول رہے ہیں، یہ گواہیاں دے رہے ہیں، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں کی بات کی گواہی دیں گے، یہ اللہ یہ فلانی فلانی جاتے ہیں آپ لے کے جاتا تھا، یہ فلانی فلانی برائیوں کی جگہ پر چل کر جاتا تو ہم اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر یہاں ان کو وارننگ بھی ساتھ دے رہا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَصَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں ختم کر دیں، مٹا کے رکھ دیں، پھر وہ کیسے راستے کی طرف بڑھیں گے اور کیسے دیکھیں گے، ہم اگر چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں ہی بدل دیں، نہ وہ آگے جا سکیں گے نہ وہ پیچھے آ سکیں گے، یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کے جواب میں ناشکری جو کرنے والے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی یہاں پر فرما رہا ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کے لیے ہم نے مویشی پیدا کیے، وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان کے مویشی ان کے تابع کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کچھ اس میں سواریوں کے کام آتے ہیں، کچھ کا وہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں بھی اور طرح طرح کے فائدے ہیں، قسم قسم کی ہم نے پینے کی چیزیں ان کے لیے لایا، یہ شکر نہیں گزار آتے ہیں۔
اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہ ان کے لشکر ہیں جو حاضر کیے جائیں گے اللہ کے پاس، یہ بھی پہنچیں گے اور یہ بھی کریں گے، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر انسان کی تخلیق پر بھی کیا، اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان کو غور نہیں کیا کہ تم نے ہمیں قطرے سے پیدا کیا اور وہ اچانک تو کھلا بڑا جھگڑا کرنے والا بن گیا، بڑا بہادر بن گیا، اگر میں جھگڑے کر رہا ہے تو اس کی انکار کرتا پھر رہا ہے، کفر کرتا پھر رہا ہے، تو اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کون ہے میں یہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، تم نے یہ سوچا تھا نا، وہی رحیم، اور وہ تو بوسیدہ ہو چکی ہوگی، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ تو کہہ دے نبی کو یہ بات بتا دے کہ جس نے تمہیں پہلے بنایا تھا، اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ تمہیں دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت اختیار ہے۔ تو یہ سورۃ یاسین کا مختصر سا میں نے اس کا جائزہ آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ صافات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی نسخیں دکھا رہا ہے کہ والصافات صفا، قسم ہے صفیں باندھنے والے فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، پوری طرح ڈانٹنے والے اس میں فرشتوں کی، اور فالتالیات ذکرا، اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی اللہ یہاں پر قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی قادر مطلق ہونے کے بارے میں اللہ بہت کچھ بتا رہا ہے کہ ہم نے آسمان بنائے، زمین بنائے، ساری چیزیں ہم پر پڑھتے بھی آئے ہیں، اس لیے وہ اب یہاں پر پھر وہی آگے آ گیا کہ وہی پھر شیطان نے جو انکار کیا تھا سیدھے سے، تو اس کو لین اور مردود قرار دے دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں اس کے بارے میں فرماتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم۔ اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق مقرر ہے، کئی قسم کے پھل ہیں ان کے لیے، اور وہ عزت دیے گئے ہیں، نعمت کے باغ ہیں ان کے لیے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پلایا جائے گا۔ یہاں پر یہ شراب تصور نہ کر لیجیے کہ جو یہاں ہم پیتے ہیں وہ خاص مخصوص شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں، عربی میں شرب پینے کی چیز ہے، وہ سفید رنگ کی ہوگی، پینے والے کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، اور نہ اس کے پینے سے نہ کوئی سر میں درد ہوگا، نہ اس سے آپ کو بے ہوشی ہوگی کہ وہ پڑے ہیں دھوت بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ ان کے پاس نگاہ نیچی کرنے والی عورتیں، موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، یہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کس طرح یہ انعامات ان لوگوں کو کرتا ہوں جو میری بات کو مانتے ہیں۔ پھر یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو توحید کی تھی اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے، وہ ہم بڑی تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور آگے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں یہاں ذکر ہے۔ یہاں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ یا نہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، تو اب وہ بیٹا بھی کون تھا جس کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا تھا، بڑھاپے میں، اب وہ بیٹے کو ذرا اپنا خواب سناتے ہیں۔ بیٹے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت دی تھی کہ وہ بیٹا یہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ جو بات میرا باپ نبی ہے اور سنا رہا ہے، تو نبی کا خواب جو ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو فلما بالغ معه السعی، جب وہ چلنے کے دوڑنے کے قابل ہو گیا باپ کے ساتھ، تو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے۔ اب وہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں نہیں آگے انکار کروں گا یا نہ بولوں گا۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما، وہ جب چل پڑے، وتلہ للجبین، اس کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا اور ہم نے اس کو ان کی جگہ پہ دمبا خلفا ودائی نہ ہو بزی کی نظیم دمبا لا کے رکھ دیا، چھری اس پہ چل گئی، اسماعیل کو کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیرنے کے بعد اٹھا کے سر دیکھا تو وہاں دمبا ذبح ہوا کھڑا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے آزما لیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہمیں تمہیں آخر میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی چھوڑ دیا ہے۔ سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین،
کہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ مجھے میرے نیک بندوں میں سے ہوں گے، مومن بندوں میں سے تھا وہ. اللہ اکبر. پھر یہاں تھوڑا سا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح کشتی میں بھاگ کے اللہ کے ساتھ ذرا ناراضگی ہو گئی، اللہ نے وہ وہی آنی بند ہو گئی، وہ نکلے کشتی کے بیٹھے ہوئے، اب کشتی ڈوبنے لگی تو سمندر میں، تو اللہ نے کہا کہ یہ کوئی ایسا بندہ ہے اس میں سے جو اترے وزن کم ہو جائے تاکہ باقی تو بچ جائیں، ایک دو کے گرنے سے سارے بچ جائیں گے. تو یونس علیہ السلام نے فوراً کشتی میں سے چھلانگ لگا دی. تو اللہ نے کیا کہا مچھلی کو، یہ مچھلی آ گئی، اس کو حکم ہوا کہ اے مچھلی یہ میرا یونس آ رہا ہے، لے لے اس کو، لے کے پیٹ میں نکل کے کسی جگہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور وہ مچھلی نیچے لے کے جا کے بیٹھ گئی. اب وہاں مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اب وہ ایک تو پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر وہاں جب دن گزر گئے کافی تو پھر جب تکلیف محسوس ہوئی تو پھر وہ جب کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ آیت کریمہ جو ہم پڑھتے ہیں جس کے ہم اتنی دفعہ پڑھو اتنی دفعہ پڑھو، اللہ کو سمجھو بھی تو صحیح وہ کہا کس لیے کیا ہے. اس کے لیے ٹھیک ہے مانا آپ کو پڑھنا چاہیے، جتنا پڑھیں زیادہ حاضر ہے، لیکن کیا تھا، کیا سچائی تھی اس میں کہ ہم اس سچائی سے سمجھتے ہیں. لا الہ الا انت. اب یہاں وہ مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. پھر ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ آؤ واپس نکل آؤ، اس کو زمین پر واپس نکال دیا. بڑی تفصیل ہوتی ہے، وقت کم ہونے کی وجہ سے زیادہ تفصیل نہیں کر سکتے. کوئی موقع انشاءاللہ زندگی میں ایسی آئی کہ ہم اس کو کبھی بیٹھنا پھر کبھی نصیب ہوا اس کو بھی اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر کچھ باقی کل جمعہ میں کچھ کمی رہ جائے گی تو میں اس کو کل جمعہ بھی پڑھا رہا ہوں. تو قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ جی میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو جمعہ انشاءاللہ میں کروں گا، اس میں بقایا کو تھوڑا سا یہ بیان بھی اس میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہماری رمضان کی عبادتیں یہاں آ کر ہمارے جو ذکر سنے ہیں، کیے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جس طرح ہم یہاں آج اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ روز محشر بھی ہمیں اسی طرح اپنی جنت میں اکٹھے فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.